کے ساتھ تعارف آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، تو اتنا ہی تعارف ہوتا ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو پی ایچ ڈی اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی. میں نے کہا اس کا نام کیا، کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین. اب آج کل کے دور میں بچے کا نام یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا، لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں. غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے. میں نے ان سے کہا کہ یار غلام حسین نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، پر تم نے غلام حسین نام رکھا ہے. کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سمجھا، اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا. کبھی کبھی نا کلین شیف بندہ بھی رلا دیتا ہے، مجھے اس نے بڑا رلایا، وہ چلا گیا. پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاگل چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو ہی ہے، دعویٰ میرا ہی ہے. لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں. کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں، شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں، لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے. آپ سیدہ طیبہ، اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، اچھی طرح سن لیں. ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے، اور ہر سال حج کرے، اور زکوٰۃ کھل کے دے، اور سارا سال سخاوت کرے، اور ساری زندگی سچ بولے، بددیانتی نہ کرے، سارے کام کرے، اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے. لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہی ہے کہ آپ ادب چھوڑ دیں، اہل بیت کا سے پیار کریں، اور ذرا نہ کھل کے کریں، اور ذرا شوق سے کریں، اور ذرا ذوق سے کریں، اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے، آپ کا ذوق بدلے. حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ لگا حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں، جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہ و جلال جن کا معروف رہتا ہے، جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ دے، اتنا بڑا آدمی. لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے، رسول ہے. تو اپنی طبیعت، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کریں، اور یہ بحث چھوڑ دیں. میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ قطب سے عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور محمد سے عالم کے شاگرد تھے. ایک شاہ جی آئے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت، کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی، کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام اکٹھے ہوئے. یہ مصیبت ہے، اس مصیبت سے بھی نکلنا ہے. غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے. اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے، پھر وہ پہ دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پے ادھروں کوئی نہیں دھیان لاتے، ادھروں نکھاں کر. ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے. تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے. تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ اسے اٹھائیں گے. کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے. میں نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے، اونچی جگہ رکھیں. کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی. مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی، گھر جا کے سوچ لینا اگلی. تو آپ ادب کریں، اکرام کریں، اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر اور دلی طور پر. اور کیا خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی، شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڑھے ہاں نا ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے. کہتے ہیں جی انہیں سعودی عرب جیسی شگردی ویکھے جی نے پاکستان چلی. میں کیا عربی آتی ہے
کہتے نہیں میں کہ کرما لیا تینوں تو ٹیکسی والے نال پہاڑ ہی کرنا ہوں بھی کنے ریال لینے کی زیارت سے جانا تینوں یہ پتہ لگ گیا کہ سید کنے نے کس چکر میں پڑے ہو. ادب کرنا ڈیوٹی ادب کرو. آپ بحث کر رہے ہیں کبھی بحث نہ کریں اور نکل آئیں. چونکہ یہ ہمارے ٹی وی نے سکھا بحث دی ہے تو خرابی ہوگی. خرابی کبھی حضور خواجہ قمر الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا کچھ بندے آ گئے. انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب سے کچھ مانگیں گے. تو جہاں اترے نا پیچھے تانگے سے تو وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا. فراڈیا بندہ بڑے فراڈ کر لیتا ہے, بڑی کہانیاں بنا. اور یہ فراڈیے بڑے ذہین ہوتے ہیں. اگر یہ مثبت کام کریں تو اللہ ان سے بڑا کام لے لے. یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. وہ نیچے اترے تو انہیں پروگرام بنا لیا کہ مانگنا تو ہے تو سید نہ بن گئے. کہہ دیتے ہم سید ہیں, سنا خواجہ صاحب زیادہ دیتے ہیں. آئے تھے کہ فراڈ لگتے بھی صحیح. تو آئے خواجہ صاحب کو بتایا سید ہیں. میری بات پہ توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا نا سید ہے تو خواجہ صاحب نے نا بڑے سارے چاول بھی دیے, گندم بھی دی, نقدی بھی دی, گھی بھی دیا. اور پھر نا ان کے ساتھ بھی چلے چھوڑنے. وہاں تک آئے جہاں انہوں نے ارادہ کیا تھا سید بننے کا. جب انہوں نے یہ جعلی پروگرام بنا تھا وہاں تک آئے. اور جب وہاں تک آئے تو فرمانے لگے لو بھائی اللہ حافظ. تو کہنے لگے حضور یہ کوئی جگہ تو نہیں نا جہاں تو سواری تک چھوڑیں گے, یا آپ دروازے تک چھوڑتے, آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں. ایک بات ہوتی ہے نا جہاں مہمان کو بندہ دروازے تک چھوڑتا ہے یا سواری تک چھوڑتا ہے, تو یہاں تک چھوڑنے کا معنی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اتوں تھی سید بنے سو اتوں بنے سو اتوں تک تو میں ادب کرنا ہے, اگر تھی جانو تو اللہ جانے. تو آپ بات کو سمجھیں ہمارے ذمہ کیا آیا ہے, ادب کرنا. ادب کریں اور خوب کریں. باتیں کیونکہ میں زیادہ کیے نہیں کرتا, میں واپس لوٹتا ہوں. سیدہ پاک کا نا ادب کریں تو آپ کا نا دل گواہی دے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدہ ہے. وہ کیفیت بنائیں اپنی, ایک ذوق. اور پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ پاک کو پسند کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ والی ملکہ ہیں جو جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے. اور اکثر ہمارے یہاں پوری حدیث نہیں بیان ہوتی. جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تو سیدہ فاطمہ نے کہا تو حضور صاحب کی سردار میں ہوں تو مریم اور آسیہ کا کیا بنے گا. جناب مریم جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے, اور تم ساری دنیا کی, ساری ادھر دیکھو میری طرف, ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی. لیکن وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی, آٹا گوندتی تھی, چکی پیستی تھی, کچا مکان تھا لیپا پوتی کرتی تھی. یہ کس طرح کی شہزادیاں ہم بنا رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتی گھر میں. سیدہ فاطمہ کی آج نا عورتیں کہتی ہیں ہم نے پوچھا ہے مسئلہ, ساس سسر کی خدمت دین میں ضروری نہیں. تو میں کہتا ہوں حکم اور ہوتا ہے دین کا, اور دین کی رضا اور ہوتی ہے. آپ حکم پہ چلے گئی, آپ نے رضا سمجھی نہیں. ٹھیک ہے یہ خدمت ذمہ نہیں, لیکن آپ اس رنگ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا سارے گھر کا کام کیا. کوئی اتنا غریب آدمی مجمع نہیں بیٹھا ہوگا جو کہہ سکے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کوئی نہیں. اس کے باوجود جس سے پوچھے وہ رو پڑے گا بیٹی بڑی دکھی ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے چھالے آ کے نبی پاک کو دکھائے. اس کیفیت کو بھی, دین کے اس مزاج کو بھی سمجھو. یہ فقیری ان کی پسند ہے, یہ فقر ان کی چاہت ہے, یہ کچا مکان ان کا شوق ہے, اور آٹا پیس کے روٹیاں پکانا یہ سیدہ پاک کا طریقہ ہے. اپنے گھر میں کام سارے کرنا. چھالے دکھائے گا یا رسول اللہ یہ چھالے بن گئے. علی نے بتایا کہ آپ کے پاس غلام آئے, کہ غلام مل جائے تو چلو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹھائے گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں دیتا, فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا, 34 بار اللہ اکبر پڑھے کر. جب بھی تسبیح ختم ہوگی نا رب تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جب بھی یہ تسبیح ختم ہوگی, گویا حضور نے فرما دیا کہ آٹا تم نے خود ہی پیسنا ہے, اور گھر میں جھاڑو تو نے. ناراض ہو گئے آپ لوگ, پریشان ہو گئے. سنیں اس کو سمجھیں, اور یہ باتیں جا کے نا بیوی کو بتانے کی بجائے یہ باتیں بیٹی کو بتایا کریں. بیٹی باپ کی بات جلدی سمجھتی ہے.
اور زیادہ بتانے کو دل کرے تو بہن کو بتایا کرے. ہم یہ ساری چیزیں جو مردوں کے حق میں یہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتی، وہ تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے. آپ یہ باتیں بہن اور بیٹی کو، تاکہ جب وہ کہیں جائیں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں. امام صبوری، علامہ صبوری کہتے ہیں کہ اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ ایک چرخہ ہی لا دیں، میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے. سارا دن کام کرتی، ساری رات نفل پڑھتی. اللہ خیر کرے. ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں، صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں. سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں. اور بھائی نفلوں سے بھی سیدہ کو نسبت ہے، نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے. امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے ہیں. یہ بھی ان کی نسبت ہے، یہ بھی نسبت والا کام ہے، اسے بھی کرے. رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا، اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے، یہ بھی کام کرے. علامہ صبوری کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی ہے اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں. میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے، لمبی کیسے کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام میں مانگ اللہ بدلنا، مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی ہے اور یہی ٹھیک ہوتی ہے. اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. میرا بھی گلا ہوتا، شاید شور ہوتا تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی. تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ کریں. یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا، اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا. کروڑوں روپیہ پڑا، لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی. اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جاتی، طلاق بھی واٹس ایپ پہ آتی. وہ کہتے ہیں جی چیٹ ہو رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ، لڑائی ہو رہی تھی، میسج پہ بات ہو رہی تھی، تو غصے میں اس نے نا، یہ کیا تماشا ہے. آپ گھر کے اندر تھوڑا سا کام کاج کریں گے، گھر میں محنت کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، نیند بھی سکون کی آئے گی. یہ چھوڑ دیں سارا دن گردن کو تھکا لینا موبائل پہ جھک جھک کے، کوئی کام نہ کرنا تو لڑائی ہونی ہے. میرے بھائی حضرت فاطمہ نے مولا علی کو کہا کہ اے شیر خدا اس طرح کریں ایک چرخہ لا دے، میں تھوڑا ٹائم بچا کے نا سوت بناؤں گی تاکہ میں نا تھوڑا کاٹ لیا کروں تو آپ کا تھوڑا ہاتھ بھی بٹاؤں. یہ گھر کا حسن ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ پہلے تیری بڑی ذمہ داری ہے، چرخہ کا آپ لا دے. کہتے میں نے لا دیا. تو مولا علی شیر خدا نے نا چرخہ رکھا تو سیدہ پاک نے 6-7 دن لگا کے تو اتنی سی اٹھی باندھ کی بنائی. کہا علی ذرا بیچ آؤ. مولا علی کہتے ہیں میں 6 دینار کی بیچ آیا. عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے، کہتے ہیں چھوٹی سی لسٹ سودے کی بنا دی. کہا یہ تھوڑا چیزیں آنے والی ہیں تو یہ چیزیں آپ لا دیں. تو کہتے ہیں وہ میں بازار گیا چیزیں لینے، ابھی میں کونے پہ پہنچا تھا، ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا علی میں بڑا مجبور ہوں، مقروض میرے پیچھے چڑھ گیا، پیسے نہ دیے تو باندھ لے گا. کہتے ہیں میں نے پوچھا کتنے پیسے تیرے ذمے قرضہ؟ کہنے لگا جی صرف 6 دینار. جیب میں کتنے تھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جتنے ہوں اتنے ہی دینے پڑ جائیں. تو حضرت مولا علی بس بات میری ختم ہو گئی، تکمیل پہ چلی گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ دیکھا، رونا دھونا دیکھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے نا 6 دینار نکال کے اسے دے دی. اب سوچ رہا ہوں فاطمہ خوش تو بڑی ہوگی، اللہ کے راستے میں چلے گئے پر بڑے دن لگائے تھے اس نے کام کرنے. کہتے اسی سوچ میں مڑا تو ایک آدمی دوڑا آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے. کہنے لگا آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کون ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں، مجبوری بن گئی ہے، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، میں نے سفر پہ جانا ہے، ایک میں نے بیچنا ہے. حضرت علی کہنے لگا میرے پاس تو بظاہر پیسے نہیں. کہنے لگا آپ ادھار لے لیں، میں نا لے لوں گا پیسے آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ دے دیں گے. کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا. حضرت علی کہتے ہیں وہ بڑی جلدی میں پوری بات بھی نہیں سنی، لگام تھمائی نکل گیا. میں نے ان کی لگام پکڑی، دوسرے کونے میں گیا.